سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد الناصم بن بهدلة عن ذر قال لي أبي بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال قلت 73 آية. فقال لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ورواه النسائي من وجه ناصم وهو ابن أبي النجود وهو أبو بهدلة به وهذا إسناد حسن وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكم أيضا والله أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الاحزاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب مدنی صورتوں میں ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے بہت بڑی تھی لیکن بعد میں احکام جو تھے وہ منسوخ ہو گئے. تو یاد رکھو کہ قرآن مبارک میں بعض لوگ تو بالکل انکار کرتے ہیں نسخ، وہ کہتے ہیں نسخ ہے ہی نہیں، لیکن جمہور علماء مفسرین محدثین قراء کا یہ فیصلہ ہے کہ نسخ موجود ہے. نسخ کا معنی سمجھ لیں کہ پہلے ایک حکم تھا، بعد کے حکم نے اس کو منسوخ کر دیا، اب آخری حکم رہے گا، پہلا حکم ختم، اس کو کہتے ہیں نسخ. اور پھر نسخ جو ہے یاد رکھیں اس کے اقسام ہیں. ایک تو نسخ ہے لفظاً و حکماً کہ لفظ بھی منسوخ وہ حکم بھی منسوخ، گویا وہ آیت ہی اٹھا لی گئی. اور ایک نسخ ہے کہ لفظاً موجود لیکن حکماً منسوخ، کہ لفظ تو پڑھے جاتے ہیں لیکن حکم ختم. اور ایک ہے کہ حکم موجود لفظ منسوخ، کہ لفظ تو منسوخ ہو گئے لیکن حکم باقی ہے. تو یہ نسخ کو سمجھے. نسخ مانا پہلے حکم کو ختم کر دینا، ناسخ آ گیا یہ منسوخ ہو گیا. اب نسخ یا تو ختم کر دینے کا کیا معنی ہے، یعنی لفظ بھی ختم معنی بھی ختم، یا لفظ تو ختم نہیں معنی ختم.
یا حکم باقی ہے لیکن لفظ ختم. تو یہ تین اقسام ہیں نسخ اور تینوں حق. کیونکہ سب سے بڑی دلیل تو قرآن کی قرآن ہوتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اپنی تفسیر خود بیان فرماتے. اللہ فرماتے ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. میرا محبوب اگر ہم کوئی حکم منسوخ کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم عطا فرماتے ہیں یا اس جیسا ایک اور حکم عطا فرما دیتے. تو اللہ کے قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ میرے محبوب نے محبوب دو عالم نے مکی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہیں. یعنی آپ کا قبلہ مبارک جو ہے وہ مسجد اقصی تھا. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک میرے آقا نے نمازیں مسجد اقصی کی طرف پڑھی. اب اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرے محبوب اب اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دیں. تو پہلا حکم ختم ہو گیا, یہ دوسرا حکم آ گیا. تو یہ حکم جو ہے پہلے حکم کا ناسخ بن گیا کہ پہلے ہمارا قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی تھا. بعد میں اللہ نے حکم فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اب پہلا حکم ختم اور یہ حکم باقی. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے حکم کے لفظ موجود نہیں ہیں لیکن حکم موجود ہے کہ عمل رسول سے ثابت ہے. مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ جس آیت میں یہ حکم ہو کہ نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھو, یہ کوئی حکم نہیں ہے. لیکن ناسخ جو ہے وہ موجود ہے. جب ناسخ موجود ہے مانا کہ پہلے کوئی عمل تھا جس کو نسخ کیا گیا, تو حضور کا عمل اس بات پہ گواہ ہے کہ پہلے قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی تھا, پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر کے مسجد الحرام قبلہ کعبے کو بنایا. اصل بات تو یہ ہے کہ کعبہ ہو یا مسجد اقصی ہو, اصل مومن کے لیے تو تعمیل حکم خداوندی ہے. اللہ نے حکم دیا ادھر رخ کرو حاضر, اللہ نے حکم دیا ادھر رخ کرو حاضر. جہاں اللہ حکم دے, اس لیے اللہ فرماتا للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا, تم جدھر بھی رخ کر کے نیت کر لو میں نماز قبول کر لیتا ہوں. اگر تمہیں کعبہ معلوم نہیں ہے, صحرا میں ہو, سمندر میں ہو, دریاؤں میں ہو, لیکن پتہ نہیں کہ کعبہ کی طرح, کوشش کرو پھر جہاں آئے پڑھ لو, اللہ قبول فرما دیں گے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو بہرحال یعنی یہ سمجھ آ گیا کہ وہ حکم ناسخ, پہلا حکم جو ہے منسوخ. اچھا, اب اس کی دوسری مثال بھی قرآن میں موجود. اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے حکم فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل, رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. منع یہ ہے کہ عبادت کے بعد تھوڑا سا آرام کر دو. قم اللیل الا قلیلا, تھوڑی سی دیر راحت کرو, باقی ساری رات عبادت میں گزارو. اچھا, اس کے بعد فرما دیا نصفہ, یا آدھی رات عبادت آدھی رات آرام. نصفہ او انقص منہ قلیلا, یاد یہ ہے کہ 2 حصے آرام, 1 حصہ عبادت. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اب پہلا حکم کیا ہے کہ ساری رات عبادت, تھوڑی دیر آرام, یا آدھی رات عبادت آدھی رات آرام, یا 2 حصے عبادت 1 حصہ آرام, یا 2 حصے آرام اور 1 حصہ عبادت. یہ پہلا حکم ہے اور قرآن میں موجود ہے اور آج بھی پڑھا جاتا ہے. سورۃ المزمل کے یہ الفاظ ہم آج بھی پڑھتے ہیں, لفظ موجود ہے احکام, لیکن اللہ نے حکم منسوخ کر دیا آخر سورت میں. اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت پہ رعایت کرتی ہیں. علم ان سیکون منکم مرضی,
ہم جانتے ہیں کہ بعض امت میں سے بیمار بھی ہوں گے، بعض کاروبار میں بھی ہوں گے، بعض نوکری میں بھی ہوں گے، بعض ڈپٹی پہ بھی ہوں گے، ساری رات جاگنا، آدھی رات جاگنا، 2 حصے جاگنا مشکل ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب جتنا ہو سکے تہجد پڑھ لو، جاگ لو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا ہو سکے جاگ لو۔ وہ پہلا حکم جو تھا ختم ہو گیا، اب آخری حکم جو ہے وہ ناسخ بن گیا۔ تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور آخری حکم جو ہے وہ ناسخ بن گیا کہ اب اللہ نے حضور کی امت پہ رعایت فرما دی، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب جتنی طاقت ہو، جتنا میسر ہو، جتنی توفیق ہو اتنا کر لیا کرو۔ اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں صبح کی اذان سے 20-15 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت بھی پڑھ لے تو تہجد شمار ہو گئی۔ اچھا، رات کو عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھیں وہ تہجد ہے، سونے سے پہلے پڑھیں یا سونے کے بعد پڑھیں۔ یہ جاہلیت کی بات ہے کہ تہجد کا معنی ہے سو کے اٹھو پھر پڑھو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تہجد وجود سے کیا معنی؟ سونا چھوڑ کے نماز پڑھنا، کیونکہ عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، ہم سو نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں، لہذا یہ بھی تہجد ہے۔ سونے سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی تہجد ہے۔ لیکن افضل وقت یہ ہے کہ رات کا آخری حصہ ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بشانہ عرش سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور فرماتے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، تو وہ رحمت کی عین گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں عبادت کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، ورنہ تو رات میں کسی وقت بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو خیال ہے میں تھکا ہوا ہوں، رات کو نیند نہیں کھلے گی، تو 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں، تہجد میں شمار ہو گیا۔ اور تہجد کی بھی پابندی نہیں، افضل یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھیں، افضل یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھیں اور سکون سے پڑھیں اور غور کر کے پڑھیں اور لمبی لمبی صورتیں پڑھیں اور 4 رکعت کر کے پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف 4 رکعت پڑھے تب بھی جائز ہے، 2 رکعت پڑھے تب بھی جائز ہے، 6 رکعت پڑھے تب بھی، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کے اندر اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے کہ جتنا ہمت ہو کرتے رہو۔ تو بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا، لیکن پہلا حکم لفظاً موجود ہے، ہم آیت تو پڑھتے ہیں لیکن حکم ختم ہو گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، حکم یعنی لفظ موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں۔ آخری رکوع میں نص ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں۔ اب چونکہ میرے آقا اور صحابہ کوشش کرتے تھے کہ بھئی آدھی رات عبادت اور آدھی رات نیند، تو کہتے پتہ نہیں یار نیند زیادہ کر لی ہو، تو اس ڈر کے مارے وہ بیچارے عبادت بڑھاتے جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں تکلیف ہوتی ہے بندوں کو، ہم نے رعایت کر دی۔ تو اچھا یہ شکل ہو گئی۔ پہلی شکل کیا تھی کہ حکم اول موجود نہیں ہے لیکن ناسخ موجود ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پہلا حکم کہاں ہے؟ پہلا حکم عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضور جب نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو حضور کا عمل اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو صاف ظاہر ہے کہ حضور بھی اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ حکم آ گیا، پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں حکم موجود ہے لیکن لفظ منسوخ ہے، حکم موجود ہے لیکن لفظ جو ہے وہ منسوخ ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ جو رجم کے بارے میں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرے تو دونوں کو رجم کر دو، یہ اللہ کی طرف عذاب ہے ان کے لیے۔
اب یہ حکم تو موجود ہے لیکن آیت منسوخ ہو گئی، آیت قرآن میں نہیں پڑھی جاتی، پہلے سورۃ الاحزاب میں یہ آیت موجود تھی۔ اسی کو ابی ابن کعب فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ آیت اسی سورت میں پڑھی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، لیکن آیت ختم ہو گئی، حکم باقی۔ حکم کیسے باقی ہے کہ حضور نے رجم فرمائی، سیدنا ابو بکر نے حکم دیا، سیدنا عمر نے حکم دیا، خلفائے راشدین نے حکم دیا، تابعین نے حکم دیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ کبھی کوئی صحابی یا اللہ کا نبی کسی کو قتل کا حکم نہیں دے سکتے کہ پتھر مار مار کے مار دو اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اب زنا میں کیا ہوگا کہ اگر دونوں کنوارے ہیں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو ایک 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ فرجموہما رجم، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے انسان ہے اس کے پاؤں میں گینگرین ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کاٹ دو، اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، اگر کاٹیں گے نہیں تو یہ آگے بڑھ جائے گا، تو آدمی کہتا ہے جی کاٹ دو۔ تو اگر ڈاکٹر کے کہنے سے ٹانگیں کاٹی جا سکتی ہیں، اللہ کے رسول کے کہنے سے بندوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں۔ اب دیکھو نا ایڈز جو ہے کیسے پھیل رہی ہے، پہلے آپ نے کبھی نام بھی سنا تھا کہ ایڈز کیا بلا ہوتی ہے؟ اب یہ ہے کہ اس نے بعض ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں آدمی مبتلا ہو گئے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ ایسی موذی بیماری ہے کہ جس کا دنیا میں ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا، اور وہ پیدا کس سے ہوتی ہے؟ ہماری بدکاری سے، بدکرداری سے، بے حیائی سے، طوائفوں سے تعلق سے، حیوانات سے تعلق سے، حیوانات کا عورتوں سے تعلق سے، اور عمل لواطت سے، وجہ غیر فطری سے، ان چیزوں سے یہ بیماری پیدا ہوئی، اب اللہ کا عذاب بن کے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اب ہر بندہ ڈرتا ہے کہ خدا جانے اس عورت کو پتہ نہیں ایڈ ہو۔ اب یورپ میں اللہ معاف کرے تو عورتیں سرٹیفکیٹ لے کے پھرتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ انا للہ و انا الیہ، تو اس لیے اسلام نے بعض سزائیں ایسی رکھی ہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، حضور پاک نے رحمت دو جہان ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانور نے کوئی برتن ہے پلید ہو گیا ہے، گندگی لگ گئی، ناپاک ہو گیا، خون لگ گیا، اور کوئی گندگی لگ گئی، حکم دیا 3 دفعہ دھو ڈالو، برتن پاک ہو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر کتے نے اپنی زبان سے کسی برتن کو چاٹا ہے، زبان پھیری ہے، تو فرمایا اب 7 دفعہ دھوئیں، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ فاعفروہ بالتراب، اور ایک دفعہ مٹی مل کے دھوئیں۔ یعنی اگر کتا منہ مار جائے، ان کا کیا ہوگا جو کتوں کی زبان چوستے ہیں اور کتے ان کی زبانیں چوستے ہیں اور بدن چاٹتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ رسول کی مخالفت میں آپ اتنے بڑھ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اب کتے کے ساتھ سوتے ہیں، کتے کے ساتھ لیٹتے ہیں، کتے کو بوسہ دیتے ہیں، کتا ان کو بوسہ دیتا ہے، کتے سے بدن چٹواتے ہیں، یہ پیار ہو رہا ہے کتے سے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے کیا ہے؟ خنزیر کو لے آؤ، کتے کو لے آؤ، جس کو لے آؤ، ہمیں کیا ہے؟
اس سے اور کیا سزا ہو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے؟ بہرحال کہنا یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے فَاعْفِرُوهُ بِالتُّرَابِ کہ اگر کتا منہ مار جائے تو مٹی مل کے اس کو صاف کریں دھوئیں۔ 1400 سال پہلے رحمت دو عالم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا۔ آج 1428 سال گزر گئے ہیں، آج جدید سائنس، میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کتے کے منہ میں ایک ایسے جراثیم ہیں جن کو برتن کو آگ میں ڈال دو، اینٹی سیپٹک دوائیں اس پہ ڈال دو، کلوریکس ڈال دو، ڈیٹول ڈال دو، وہ جرثومہ نہیں مرتا جب تک مٹی سے نہ ملا جائے۔ یعنی 1400 سال پہلے النبی الامی، نہ میڈیکل کالج، نہ یونیورسٹیاں، نہ کوئی صاف بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بھی کہا اللہ نے فرمایا۔ اب جناب میڈیکل سائنس اس بات پہ آ گئی، وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کتے کے منہ میں ایک ایسا جراثیم ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں مرتا ہے، وہ ایسا ظالم جراثیمہ ہے کہ آگ میں بھی ڈال دو وہ زندہ رہتا ہے۔ دنیا کی اینٹی سیپٹک دوائیں چھڑک دو وہ نہیں مرتا۔ اچھا مٹی اس کے اوپر مل دو وہ فوراً مر جاتا ہے، اس کی موت اللہ نے مٹی میں رکھی ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا الحمدللہ، کہ کھانا حضور اپنے ہاتھ سے تناول فرماتے۔ کبھی حضور نے میز کرسی لگا کے کھانا نہیں کھایا۔ مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے، اگر کوئی بندہ کھا لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خلاف سنت ضرور ہے، آداب نبوی کے خلاف۔ حضور ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے، اور کھانا کیا ہوتا تھا؟ جو کی روٹی، اور وہ جو بغیر منخل، جن کو کبھی صاف بھی نہیں کیا گیا، بس ایسے ہلا دیتے تھے، پھونک مار دیتے تھے، مٹی اڑ گئی، اسی جو کو پیسا اور آٹا بنا لیا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا، فدعت لی بطعام، بی بی نے حکم دیا نوکرانی کو کہ طعام کھانا پیش کرو، کھانا آ گیا۔ اور اسی وقت بی بی عائشہ رونے لگ گئی۔ حضرت مسروق فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا امہات المومنین کیا بات ہے رونے کی؟ فرمایا مجھے یاد آ گیا ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے ما شبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز ولحم مرتين فی اليوم، مجھے یاد آ گیا کہ حضور نے تو دن میں 2 دفعہ کبھی روٹی اور سالن کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا، اور آج ہم کیا کیا کھا رہے ہیں۔ حضور کا کھانا یاد آیا تو مجھے رونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے کھاتے۔ اچھا یہ اوپر بیٹھ کے کھانا یا کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ علامت متکبرین ہے، یاد رکھو، کیونکہ وہ جھکنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی کھانا اونچا کرو ہمارے سامنے۔ حضور بیٹھ کے کھاتے اور ہاتھوں سے کھاتے، کبھی حضور نے ضرورت کے بغیر چمچ استعمال نہیں کیا۔ ہاں بعض باریک چیزیں ہیں چمچ کے بغیر کھائی نہیں جا سکتی، یا بعض چیزیں چھری سے کاٹنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا کہ ایک تو برتن کو اچھی طرح صاف کیا کرو، برتن میں خالی کوئی چیز چھوڑی نہ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو بھی زبان سے چاٹ لیا کرو۔ اب آج
کی تہذیب میں یہ باتیں جو ہے بڑی بے ادبی ہیں اور بڑا یعنی بڑے توہین کا باعث ہے کہ بندہ زبان سے چاٹ رہا ہے انگلی کو، کہتے ہیں دیکھو یار کیسا بے وقوف ہے، انگلی منہ میں ڈال رہا ہے، انگلی چاٹ رہا ہے۔ چمچ سے کھاؤ بس ٹھیک ہے، ہاتھ کو بھی اپنا صاف کر لو ٹیشو سے، نیپکن رکھو، رومال رکھو، کوئی اور چیز رکھو، یہ کیا ہے کہ انگلی منہ میں ڈالو۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، کچھ نوجوان لڑکے جو تھے وہ بھی اسی ٹرین میں تھے، میں سامنے کی سیٹ پہ تھا اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کا ٹائم آ گیا، ہم نے بھی کھانا نکالا، انہوں نے بھی کھانا نکالا، اور ہم نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے ہمیں کھانا پیش کیا، لیکن وہ چھری کانٹے سے کھانے لگے، ہم ہاتھ سے کھانے لگے۔ وہ کالج کے نوجوان تھے، سفر کر رہے تھے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی وجاہت دی تھی، بڑا خوبصورت چہرہ تھا، بڑے خوبصورت بال تھے قاضی احسان رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہے۔ اور بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ایسا جمال بھی دیا تھا، کمال بھی دیا تھا اور سخاوت بھی دی تھی۔ ان کے گھر میں اگر جائے، میں کبھی نہیں جا سکا، بعد میں گیا ان کی موت کے بعد، لیکن زندگی میں نہیں جا سکا، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے دوستوں کو کھانا کھلا کے اور چیزیں کھلا کے، بڑا خوش ہوتے۔ اور کسی دوست کے گھر میں آتے اس کو بھی کہتے کہ بھی آج فلاں چیز کھلاؤ۔ جو میں نے سنا ہے، میں نے زیارت کی ہے ان کی، اور میں بچہ تھا، تو قاضی صاحب کو اللہ نے ایک ایسا کمال دیا تھا، ایسا حسن خلق تھا نا، جہاں بیٹھتے نا بس لوگ مکھیوں کی طرح گرتے تھے، اور ہر آدمی ہے، ایس ٹی ہے، پولیس والے ہیں، ریلوے والے ہیں، سب حضرت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور حضرت کا دسترخوان بچ جاتا، لوگ کھانے لے کے آتے، سب کو کھلا رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، بڑا ہی یعنی گھل مل جاتے تھے۔ حضرت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے کیسا آدمی ہے۔ تو وہ نوجوان کالج کے بچے تھے، وہ بھی گھل مل گئے، کھانے لگے، کہنے لگے قاضی صاحب آپ دیکھیں انگلیاں منہ میں ڈال رہے ہیں، ہاتھ سے کھا رہے ہیں، آپ یہ ہمارا چھری کانٹا لے لیں، چمچ لے لیں، کوئی چیز لے لیں، کیوں اپنے ہاتھوں کو گندا کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی ایک تو سنت ہے اور ایک عادت کی بھی بات ہے۔ اب بوڑھے ہو گئے، ہاتھوں سے کھاتے کھاتے کبھی چمچ اور چھری کانٹا استعمال نہیں کیا، بڑھاپے میں کیا ہمیں آئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں کہ جی ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، دیکھنا ہم چھری کانٹے سے کھا رہے ہیں۔ اچھا وہ باتیں بھی کر رہا تھا اور کوئی چیز کانٹے میں ڈال کے کھا بھی رہا تھا، اور جو منہ میں ڈالا تو گاڑی کو دھکا آیا، لگا کانٹا جناب، او خون، سارا خون منہ تالو کٹ گیا، اندر سے خون بہنے لگا۔ اب سمجھ آ گیا کانٹے کے کھانے کا فائدہ۔ کہ اللہ کے نبی نے جو روکا ہے تو کوئی وجہ تو ہے۔ اور اس کو بڑی عجیب انداز میں ایک عالم نے بات لکھی ہے، اپنا اپنا ذوق ہے نا جی، اپنا اپنا علم ہے، ذوق ہے۔ انہوں نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ چھری والا مسئلہ نہ ہوتا تو زنان مصر کی انگلیاں تو نہ کٹتی۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو نا کہ امرأۃ العزیز نے ہر عورت کو چھری پکڑائی، پھل پکڑائے، آتت کل واحدۃ منہن سکینا، سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ اب چھری وہ جناب اس کے بجائے انگلیوں پہ پھیر بیٹھی، تو چھریاں ہی نہ ہوتی تو انگلی پہ کیا پھرتا؟ چھری کا نقصان ہوا نا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان تو خربوزے کا ہونا ہے۔
تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات کو سمجھیں کہ اب جناب 1400 سال کے بعد میڈیکل سائنس اس بات پہ آ گئی ہے کہ اللہ نے ہماری انگلیوں میں ایک ایسے انزائم رکھے ہیں، اور ہیں بھی نہیں 3 انگلیوں میں، اس میں بھی نہیں ہے خدا کی قدرت ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اب اللہ کی شان بھی دیکھیں نا، حالانکہ یہ بھی تو ہمارا ہاتھ ہے نا، لیکن بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں ہے، چھوٹی میں بھی نہیں ہے، اور انہی 3 انگلیوں میں ہے جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ان میں ایسے انزائم ہیں کہ اگر آدمی چاٹ لے تو معدہ ٹھیک رہتا ہے اور نظام ہضم اس کا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اب میڈیکل سائنس جناب اعتراف کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اسلام کی بات تو ٹھیک ہے۔ اب میڈیکل سائنس تسلیم کر رہی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یورپ میں لندن میں ایک دوست کے ہوٹل پہ ہم گئے تو وہاں ساری ٹیبل جو تھی نا اس میں سارے انگریز تھے اور مسلمان بہت تھوڑے تھے، یا ہم لوگ تھے تھوڑے سے، اور بھی مسلمان بیٹھے تھے، کوئی 1 کوئی 2، اور ان کی ٹیبل بھرے ہوئے تھے۔ پورا ہوٹل کا حال جو ہے سب انگریزوں سے فل تھا۔ میں نے اس کو بلایا، ہوٹل والا دوست تھا بیچارہ، میں نے کہا یار یہ انگریز تمہارے ہوٹل پہ کھانا کھانے کیسے آتے ہیں؟ ایک تو تم نے یہاں جو مرچیں ڈالی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، باربیکی کا تھا نا وہ تو کباب شباب، تو ادھر چٹخارے کے لیے لوگ کھاتے ہیں نا، یہ تو ہماری بدی بہرحال میں نے کہا اتنی مرچیں ہیں اور یہ انگریز لوگ ابلی ہوئی سبزیاں اور ابلے ہوئے گوشت کھانے والے، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مکی صاحب ایک تو ان کو بھی مرچوں کا ہم نے چٹخارا لگا دیا ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تمہارا حلال گوشت جو ہے نا اس میں جو مزہ ہے وہ مردہ گوشت میں نہیں ہوتا۔ کہنے لگا یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہم جانور کو مار دیتے ہیں، ہم جھٹکا کر دیتے ہیں، ہم کرنٹ مار دیتے ہیں، ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں، جانور مر جاتا ہے، اس گوشت میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو مسلمانوں کے گوشت میں مزہ ہے، کیونکہ یہ حلال ہوتا ہے، دم مسفور نکل جاتا ہے، اس میں تو مزہ ہونا ہے۔ اسی لیے اب یہ مانتے ہیں اور یہ ہمارے ہوٹلوں میں زیادہ کھانا کھاتے ہیں، تو اب انہوں نے بھی مان لیا ہے۔ اب میڈیکل سائنس اس بات کو بھی مان گئی ہے کہ خنزیر کے گوشت کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ اب وہ مان گئے ہیں کہ اس کے کھانے سے بندے میں بعض جرثومات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ بندے کی وہ جو حص ہے نا غیرت والی وہ مر جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں بے غیرت جانور اگر کوئی ہے تو خنزیر ہے۔ اسی لیے خنزیر کھانے والوں میں غیرت کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی اپنی بیوی کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، صرف دروازہ ہے تو وہ ناک نہیں کرے گا، کہے گا چلو ٹھیک ہے آزادی ہے، کسی اور سے انجوائے کر رہی ہے تو کر لے۔ وجہ کیا ہے کہ غیرت ختم ہو گئی خنزیر کھاتے کھاتے، شراب پیتے پیتے، وہ جراثیم ہی مر گئے، وہ جین ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے اسلام کے ہر حکم میں رحمت ہے، یاد رکھیں۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ دونوں کو مار ڈالو تو اس میں حکمت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جراثیم آگے نہ پھلیں، اور ایک مرد عورت کو سزا دے کہ پورے علاقے کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دو، تاکہ آئندہ کوئی گناہ کی جرات ہی نہ کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لاکھوں لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، کھانے کا انتظام کرو، پینے کا کرو، سیکورٹی کا کرو، رہائش کا کرو، گرمی کا، سردی کا، پیشی کا، وہ تو تباہ ہو جاتی ہیں گورنمنٹیں۔ نہیں، جرم ثابت ہو جائے سزا دو، جھوٹی تہمت لگائی، تہمت لگانے والے کو سزا دو، آئندہ جرات نہ کرے کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی۔ اگر دونوں کنوارے ہیں، جذبات تھے، غلطی کر بیٹھے، 100 کوڑا مار کے بھاگ، ان کو چھوڑ دو، لیکن ان کو قتل نہ کرو۔ ابھی ان کی بیماری اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ ہم ٹانگ کاٹ دیں۔
ابھی قابل علاج ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ بعض انگریز یا کافر یا ہندو یا سکھ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ نے حکم بدل کیوں دیا، پہلا غلط تھا۔ اگر پہلا ٹھیک تھا تو کیوں بدلا، اور اگر غلط تھا تو خدا تو غلطی سے پاک ہے، پہلے غلط حکم جاری کیسے کر دیا؟ بہت بڑا اعتراض ہے جو ویب سائٹ پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں ناسخ ہے منسوخ ہے۔ چلو پہلا حکم جس کو ختم کیا گیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر ٹھیک تھا تو کیوں ختم کیا گیا؟ اگر غلط تھا تو اللہ تو ان کا غلطی سے پاک ہے، اللہ نے غلط حکم کیسے جاری کر دیا؟ تو بات کو سمجھو، اللہ کا پہلا حکم بھی صحیح، آخری بھی صحیح، اللہ کا ہر حکم صحیح ہے، لیکن حالات کے مطابق اللہ تبدیل فرماتے ہیں۔ جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ 5 دن آپ نے اینٹی بائیوٹک لینا ہے ہر 8 گھنٹے کے بعد۔ 5 دن کے بعد آتا ہے کہتے جی اب اینٹی بائیوٹک تو چھوڑ دو لیکن باقی دوائیں لیتے رہو۔ اب کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ پاگل ہیں، پہلی دوا کیوں بدل رہے ہو؟ وہ کہے گا میں پاگل نہیں، تم پاگل ہو۔ جب اس دوا کی ضرورت تھی میں نے وہ دوا دیا، اور جب اس دوا کی ضرورت نہیں رہی میں نے ختم کر دیا۔ جب نمازیں فرض ہی نہیں تھیں، 5 نمازیں ہی نہیں تھیں، نہ فرض تھے نہ واجب تھے نہ سنت تھی نہ نفل تھی، تو اللہ نے راتوں کو جاگنے کا حکم دیا۔ اب جب نمازیں فرض ہو گئی اللہ نے فرمایا تہجد میری عید کر دو۔ یہ تو حالات کا تقاضا ہے۔ اللہ کا پہلا حکم بھی درست ہے اور آخری حکم بھی درست ہے۔ وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کی جو حالت تھی تو وہ حکم دیا گیا، حضور کے زمانے میں قوم کی جو حالت تھی وہ حکم دیا گیا، اور قیامت جوں جوں قریب آتی چلی جائے گی، ہماری عمر بڑھتی چلی جائے گی، ہم ضعیف ہوتے جائیں گے، تو احکام میں اللہ کی طرف سے رعایت ملتی چلی جائے گی۔ کہ اب دیکھیں آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہے، سفر کے قابل نہیں، دولت مند ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے بجائے کسی بندے کو بھیج کے حج بدل کرا دو، ہم تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں، مقصد تو ہے میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، اللہ کے ہر حکم میں رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق دے۔ جی کہ میں نے احرام کھول دیا، یعنی چادریں کھول کے کپڑے پہن لیے اور 1 گھنٹے کے بعد بال کٹائے، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ کرو۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لو، مثلاً ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے، اب گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو بال ہی نہیں کٹوائے، تو اب وہ کپڑے اتار کے وہی چادریں احرام کی باندھ کے بال کٹا کے پھر کپڑے پہنے۔ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، بیان یہ میرے ساتھ جو بائیں طرف آدمی بیٹھے ہیں نا، میری امانت آپ ان کو دے دیں، میں عشاء کے بعد پتہ نہیں آپ کو کہاں ملوں کہاں نہ ملوں، جو بھی امانت ہے دے دے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی آدمی کو استنجا کرنے کے بعد 2 3 4 منٹ کے بعد قطرے گرتے ہیں، وہ لازم احتیاط کرے، بیٹھا رہے، ہر حال میں احتیاط کرے، پانی ڈالتا رہے، جب تسلی ہو جائے کہ اب قطرے نہیں گریں گے پھر استنجا کرے۔ بہرحال 2 بھائی ہیں، کاروبار ہمارا اکٹھا ہے،
بڑا بھائی بینک سے قرضہ لینا چاہتا ہے سود پہ، میں نے منع کیا، وہ نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ اللہ رسول کے خلاف نہ کرو، چاہے بھائی چھوڑنا پڑے۔ اللہ نے سود کو صرف حرام نہیں قرار دیا، فرمایا سود کا کاروبار گویا اللہ سے جنگ لینا ہے، اور جو لوگ اللہ سے جنگ کریں گے وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ سود یاد رکھو، کافروں کو تو راس آ سکتا ہے، ہندو کو آ سکتا ہے، یہودی کو آ سکتا ہے، مسلمان کو راس نہیں آتا، آخر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو لہذا سود سے بچیں، بھائی کو سمجھائیں، اور اگر وہ بالکل بضد ہے تو اس کو کہو جس کاروبار میں تم نے سود لے کے کرنا ہے وہ تم اپنا علیحدہ کرو، میں نہیں ملتا اس میں۔ اگر مسافر سفر میں ہے، نماز قصر پڑے گا، سنت اور نفل اللہ نے معاف کر دیے ہیں، لیکن پڑھو تو کوئی منع بھی نہیں، اللہ ثواب دیں گے، کیونکہ آج کل تو سفر میں آدمی انجوائے کرتا ہے، سفر تھوڑا ہے۔ سفر تو اس زمانے میں ہوتے تھے جب اونٹوں کا سفر ہے اور آدمی جاتے تھے اور پیدل چلتے تھے، اب ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، آگے ایئر کنڈیشن ہوٹل ہیں، آرام سے مزے سے بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن مساجد ہیں، اب کیا تکلیف ہے بھائی؟ اگر سنتیں پڑھتا ہے بالکل پڑھے، نفل پڑھتا ہے پڑھے، لیکن نہ پڑھو کہ اللہ نے رعایت دی ہے۔ اگر ایک عورت نے کراچی سے احرام نہیں باندھا حیض کی وجہ سے، یہ اس کی غلطی ہے۔ عورت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ نے غلطی کر لی۔ بہرحال اب علاج یہ ہے کہ آپ حیض سے پاک ہونے کے بعد میقات سے جا کے عمرہ کریں۔ میقات کا کیا معنی؟ مدینے جا کے عمرہ کریں، اسی نیت سے کہ جو آپ نے چھوڑا ہے، پھر تو دم سے بچ جائیں گی، لیکن وہ پہلا عمرہ آپ کا ضائع ہو گیا۔ اگر مدینہ شریف نہ جا سکے تو جوفہ قریب ہے، مکے سے 100 کلومیٹر ہے، آپ گاڑی والوں سے کہیں کہ مجھے جوفہ لے جاؤ، جوفہ جا کے 2 رکعت پڑھیں، نیت کر کے آج عمرہ کر کے پہلا عمرہ کر لو، پھر مدینے جاؤ، مدینے سے جب واپس آؤ پھر دوسرا عمرہ کر لو۔ ما هو الحکمت فی ذکر البرد فی حکم الجنازۃ اللهم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد لأن الثياب كما يغسل بالماء هكذا يغسل من بالثلج والبرد أيضا وفيها يعني مبالغة لطهارته من الذنوب۔ دادی یا نانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، جیسے باپ کو نہیں دے سکتے اسی طرح دادی نانی ان کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ تمہارے باپ کے حکم میں ہیں۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، اب باپ کو زکوٰۃ دو گے؟ دادا بھی تو باپ ہے، نانا بھی تو باپ ہے۔ ہمارے واپسی میں 3-4 دن باقی ہیں، ہم عمرہ کریں یا طواف کریں؟ مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی دیر تم عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف میں لگاؤ۔ یہ معنی نہیں کہ ایک طواف عمرے سے افضل ہے۔ مثلا عمرہ کرنے جائیں ہمارے 3 گھنٹے لگتے ہیں، تو 3 گھنٹے طواف کریں تو ہمارے 10 طواف ہو جائیں گے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں بہرحال جائز ہے، کیونکہ اب یہ مسلمانوں کا بھی لباس بن گیا ہے۔
پہلے زمانے میں یہ مسلمانوں کا لباس نہیں تھا، اب کثرت استعمال سے مسلمانوں کا بھی لباس ہو گیا۔ بعض مسلمانوں کے ملک ہیں جو سارے کے سارے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لہذا جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم نمازوں کے اوقات میں آپ وہ لباس پہنیں جو اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھیں نا، ملائیشیا کے لوگ آتے ہیں اور نیچے پینٹ ہوتی ہے، لیکن نماز کے وقت اوپر چادر باندھ دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر بچے ہیں ان کو قبرستان لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہ لے جانا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے عورتوں کو بنا ہے ایسے بچے بھی نہ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بنا نہیں۔ اگر نماز جنازہ کی 2 تکبیریں ہم سے چھوٹ گئیں تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ اگر ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوں تو نیت ہماری کیا ہو، جنازے کی نیت ہو اور کیا ہو نہ، نماز جنازہ پڑھے ہو نیت کھانا کھانے کی کرو گے، کیا کرو؟ جنازہ اللہ اکبر بھی نیت ہے، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ جی کہ میں نے کسی آدمی کا عمرہ کر رہا تھا ویل چیئر پہ، اور عورت بیچاری دھکیل رہی تھی، میں نے بھی مدد کر کے وہ دھکیلی، لیکن جب فارغ ہو گیا ہے تو میرے ہاتھوں میں خوشبو آ رہی تھی، شاید ویل چیئر پہ لگی ہو کہیں، تو بہرحال آپ ہاتھ دھو ڈالے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حتیم کے اندر جو ہے جو بھی نماز پڑھیں جائز ہے، طواف گئے 2 رکعت پڑھیں، واجب پڑھیں، وتر پڑھیں، سنت پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، وہ تو اس وقت نماز فرض ناجائز ہے جب آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ امام کعبے کے باہر کھڑا ہے اور آپ حتیم میں ہوں گے تو آپ اندر ہو گئے، امام سے آگے ہو گئے، نماز نہیں ہوگی، ورنہ تو آپ بالکل جو مرضی آئے نماز پڑھیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر موقع ملے رکن یمانی پہ داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نہ ملے، اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ذات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وجود ہے، اللہ ذات بھی ہے وجود بھی ہے، کما علی کو بشان ہی، اسی لیے تو واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تو ہر وجود فانی ہے، باقی تو وہی ہے۔ موسیقی نعت میں جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ جو لوگ حضور کی نعت کو گانے کے انداز میں، سروں کے انداز میں، فلمی انداز میں گاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ نعت نعت ہے حضور کی، ادب سے پڑھیں۔ دعا کے بعد آمین کہہ کے منہ پہ ہاتھ پھیرنا بالکل حضور نے پھیرا ہے، یہ رحمت ہے۔ رحمت ہے کہ آدمی ہاتھ کھسکول لے کے بیٹھے، گویا اللہ نے رحمت ڈالی ہے، فعال ہے کہ ہم نے وہ رحمت اپنے چہرے پہ مل لی ہے۔ حج اصغر جو ہے، ہاں عمرے کو بھی حج اصغر کہتے ہیں، کیونکہ حج اکبر حج ہے، چھوٹا حج جو ہے عمرہ ہے۔ طواف کے 2 رکعات جو ہیں حنفی حضرات فجر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک مغرب کی نماز نہ ہو جائے، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے نفلی طواف شروع کر دیا، درمیان میں چھوڑ دیا، اب پتہ ہی نہیں کہ کتنی طواف چکر کیے تھے، پھر دوبارہ ابتدا کرے۔
میں جس کمپنی میں ملازم ہوں وہاں میں مؤذن ہوں اور امام جو ہے شافعی ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ تمام ائمہ برحق ہیں، عید امام پڑھائے گا، مؤذن کو کیا پڑھی ہے کہ امام عید پڑھائے؟ اگر رشتہ دار فوت ہو جائیں تو 3 دن ان کے پاس جانا جو ہے سنت ہے کہ 3 دن کے اندر اندر جائیں اور عظم اللہ اجرکم، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ مرنے والے کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کراچی ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، نفل بھی پڑھے، نیت نہیں کی، تو نفل کیوں پڑھی تھی؟ یہی نیت تو ہے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ سینگ ہوتے ہیں نیت کو۔ تم نے احرام بھی باندھے، نفل بھی پڑھی، نیت ہو گئی۔ لبیک نہیں پڑھا، جتنے آگے پڑھا کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں چادر سے ٹانگ کے کچھ 2-3 بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے۔ جو 12 ائمہ کے نام لکھتے ہیں کفن پہ، بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ منہ ڈھک کر نماز ہو جاتی ہے عورت کی، ہاں ہو جاتی ہے۔ ایک طواف اور نہیں ہے ساری امت کے لیے، نہیں ایک آدمی کے لیے۔ اپنے ماں باپ جس کے لیے چاہو عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو۔ اگر کسی نے پیسے دیے تھے کہ میری طرف سے خیرات کر دینا اور وہ پیسے گم ہو گئے ہیں تو بہرحال یعنی وہ آپ کے پاس امانت تھی، قرضہ تو تھا نہیں، اگر عند اللہ گم ہو گیا ہے تو آپ پر کوئی ضمان نہیں آتی۔ یا رسول اللہ جو پڑھتے ہیں یا حرف ندا ہے، ندا صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں باتھ روم جائے، چادر اٹھا کے لٹکا دے کہ گندی نہ ہو، بعد میں باندھے، کوئی حرج نہیں۔ وہ چادر کھولنے سے عمرہ نہیں بھاگ جاتا، خیر مہر ہے، عمرہ رہتا ہے۔ ایک عورت کا عملیہ ہوا ہے تو اب نفاس، جب خون بند ہو جائے نفاس سے پاک ہو گئی۔ قبروں کو پکا کرنا، گنبد بنانا، چونا لگانا اللہ کے نبی نے حرام فرمایا ہے۔ یکم تاریخ کو جمعہ کس نے پڑھایا تھا اللہ کو پتا، مجھے کیا پتا۔ حضور نے نماز مختلف ادا کی ہے، کوئی مختلف ادا نہیں کی ہے۔ عشاء کے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، مغرب کی 3 پڑھی ہیں، فجر کی 2 پڑھی ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ تو اگر اختلاف ہے رفع یدین یا آمین میں، وہ تو اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے، کوئی فرض کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، احوالنا واحوال المسلمين، امورنا وامور المسلمين، ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا،
یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کے مستقبل روشن فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، رحم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں فضا ہدایت کی فضا پیدا فرما دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، حضور کے ہر امتی کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا دے، دین کی دعوت دینے والا بنا دے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى